السلام علیکم فرینڈز، تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ سنسنی خیز ہوگی۔ تیرے بن کے سب شائقین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا مرتسم میرب کو اپنا لے گا، میسم کو اپنانا دے دے گا، یا پھر حیا ایک بار پھر مرتسم اور میرب کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ میرب کو عین مرتسم اور حیا کے نکاح کے موقع پر واپس آتا دیکھ کر سب حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ سب سے زیادہ بری حالت مرتسم کی ہوگی، اس کو تو جیسے سکتہ ہو جاتا ہے۔ وہ یک ٹک میرب کو دیکھے جائے گا، مگر اس کے پاس بولنے کو الفاظ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ اس موقع پر خوش ہو یا پھر شرمندہ ہو کہ وہ جو کہ میرب کے عشق کا دعوے دار تھا، نہ تو وہ اس کا انتظار کر سکا اور نہ ہی اپنے عشق کی پاسداری کر سکا، بلکہ وہ اس حیا بے حیا سے شادی کر رہا ہے جو اس کے اور میرب کے جھگڑے کی بنیاد بنی۔ اور میرب بس خالی خالی آنکھوں سے مرتسم کو دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہائے گی، اور شادی میں موجود سب لوگوں کے منہ یہ منظر دیکھ کر حیرت سے کھل جائیں گے۔ خود ماں بیگم کا بھی حیرت اور غصے سے برا حال ہوگا میرب کو دیکھ کر، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے میرب اور مرتسم کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی۔ اور فرینڈز، ایسے وقت میں حیا بے حیا ایک بار پھر میدان میں کود جائے گی اور میرب کے کردار پر انگلی اٹھائے گی۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ میرب کو بد چلن اور بد کردار ثابت کرے۔ وہ میرب پہ الزام لگائے گی کہ میرب ابھی تک روہیل کے ساتھ تھی اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ روہیل کا ہے۔ اور جب ماں بیگم بھی پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو میرب بہت سکون سے جواب دے گی کہ یہ مرتسم کی بیٹی ہے۔ یہ بات سن کر حیا کو جیسے آگ لگ جائے گی۔ وہ مرتسم کو حاصل کرنے اور اپنے مقصد کے اتنے قریب پہنچ کر ناکام نہیں ہونا چاہتی، اس لیے وہ میرب پر طرح طرح کے الزام لگائے گی اور پوری کوشش کرے گی کہ میرب یہاں سے چلی جائے۔ اور جب میرب وہاں سے نہیں جاتی تو حیا اس کو دھکے مار کر نکالنے کی کوشش بھی کرے گی۔ وہ غصے اور انتقام میں بالکل پاگل ہو جائے گی۔ ایسے میں جب انور صاحب کو میرب کے آنے کی اطلاع ملے گی تو وہ بھاگے بھاگے آئیں گے اور اپنی بیٹی کی ڈھال بننے کی کوشش کرتے ہوئے حیا اور میرب کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حیا، جس پہ اس وقت جنون طاری ہوگا، وہ غصے میں انور صاحب کو بھی دھکا دے کر گرا دے گی۔ حیا بالکل ہتھے سے اکڑ جائے گی اور غصے اور جنون میں ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کچھ ایسی بھی باتیں نکل جائے جسے مرتسم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ اس رات میرب کے گھر سے نکلنے میں ضرور حیا کا ہاتھ تھا۔ اور حیا وہاں موجود تھی، اور اگر وہ چاہتی تو میرب کو روک سکتی تھی، مگر نہ تو اس نے میرب کو روکا اور نہ ہی گھر والوں کو میرب کے جانے کے بارے میں بتایا۔ اور جب مرتسم پہ یہ انکشاف ہوگا تو وہ اپنے حیا سے شادی کے فیصلے پر ماتم کرے گا، کیونکہ اس نے تو حیا سے صرف اسی وجہ سے شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی کیونکہ حیا نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اگر اس رات وہاں ہوتی تو وہ میرب کو کبھی بھی اس گھر سے جانے نہیں دیتی۔ لیکن حیا کے پاپوں کا گھڑا اب بھر چکا ہے اور اب حیا کو میرب اور اس کی معصوم بیٹی میسم کا صبر پڑے گا، اسی لیے وہ غصے اور جنون میں اپنا راز خود ہی بتا دے گی کہ کس طرح اس نے میرب کے خلاف چالیں چل چل کر میرب کو اس گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اور اب بھی میرب کو کوسے گی کہ تم ہر بار میری خوشیاں تباہ کرنے کے لیے کیوں آ جاتی ہو، ایک بار پھر تم آ گئی ہو میری خوشیاں تباہ کرنے کے لیے۔ اور فرینڈز، حیا ایک بار پھر میرب سے ہار جائے گی اور اس کا مرتسم اور اس کے گھر پہ راج کرنے اور گھر کی مالکن بننے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ مرتسم اور ماں بیگم سکتے کسی کیفیت میں یہ سارا ہنگامہ دیکھ رہے ہوں گے۔ چونکہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے اور حیا کا انجام بھی ضرور بہت برا ہوگا اور وہ اپنے برے انجام کو بہت جلد پہنچ جائے گی، مگر یہاں میرب کو اس بات کا بہت دکھ ہوگا کہ کس طرح مرتسم نے اس کی غیر موجودگی میں حیا کے ساتھ شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ وہ مرتسم جس نے میرب سے محبت نہیں بلکہ عشق کا دعویٰ کیا تھا، کس طرح اتنی جلدی اس کی محبت اور عشق بھول کر حیا سے شادی کر سکتا ہے۔ اور مرتسم کی یہ حرکت یا غلطی جو بھی کہیں، اس کی وجہ سے میرب کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ مرتسم نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ لیکن فرینڈز، چونکہ وقت اور حالات نے میرب کو اب صبر و تحمل اور برداشت کرنا سکھا دیا ہے، اس لیے وہ اس بات پہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کرے گی اور نہ ہی وہاں سے واپس جائے گی، بلکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں مرتسم سے بات کرے گی اور اس سے گلے شکوے بھی کرے گی اور مرتسم کے گلے شکوے بھی سنے گی اور ایک دوسرے کی بات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب مرتسم اور میرب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اور مرتسم میسم کو اپنی بیٹی مان لے گا تو ماں بیگم بھی دادی بننے پر بہت خوش ہوں گی، اور حیا جو ساری عمر میرب کا برا چاہتی رہی تھی اور اس کے حق پر قبضہ کرنے کے لیے چالیں چلتی رہی تھی، وہ اپنی بری فطرت اور برے اعمال کا شکار ہو کر خالی ہاتھ رہ جائے گی اور اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جائے گی۔ فرینڈز، آپ کا اس لاسٹ ایپیسوڈ کی ہماری پریڈکشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔